یعنی قیامت کے تعلق سے آپ نے بہت سنا ہوگا، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے بھی آپ بہت سنتے رہے ہوں گے۔ قیامت کن نشانیوں کے بعد واقع ہوگی یہ بھی آپ کے گوش گزار ہو چکا ہوگا، لیکن آج میں کچھ وہ ضروری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں جن کے تعلق سے بہت سے احباب مجھ سے سوال کرتے رہے۔ احباب نے بہت سے مجھ سے سوالات کیے کہ حضرت قیامت آئے گی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا قیامت کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ کیا قیامت کے بعد پھر ہمیں اٹھنا ہے تو کس طریقے سے اٹھنا ہے؟ کیا ہوگا؟ احباب نے اس طرح کے بہت زیادہ سوال کیے۔ حضرات میں آج ذکر للذاکرین کتاب کا نام ہے، جلد نمبر پہلی ہے، اس کے حوالے سے میں قیامت کے بعد، قیامت آنے کے بعد کیا ہوگا، اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ جب اللہ کا حکم ہوگا اور جب قیامت کی نشانیاں مکمل ہو جائیں گی اور جب روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا، جب روئے زمین پر اس رب کی کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا، جب ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا، جب ہر طرف شرک ہی شرک ہوگا، اللہ کے نیک بندے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے، جب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا، قرآن کے حرف جو ہے مٹا دیے جائیں گے، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ قرآن بھی دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا تو اللہ کے حکم سے پھر وہ سور پھونکیں گے اور اس کی آواز اتنی خطرناک ہوگی کہ اس سور سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ یہ بھاری بھاری پہاڑ، یہ وزندار پہاڑ جو آسمان کی، جو زمین کی میخیں ہیں، اس دن یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ آسمان روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ حمل والی عورتیں اس دن اپنا حمل گرا دیں گی۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے تقریباً جب قیامت آ جائے گی دنیا فنا ہو جائے گی۔ حد یہ ہے کہ وہ فرشتہ کہ جس کے سور پھونکنے سے دنیا فنا ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا، جواب دینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، تو جواب دے گا کون؟ فرمائے گا اللہ رب العزت، پھر خود ہی اللہ واحد قہار ہی کی بادشاہت ہے۔ آج اللہ ہی کی بادشاہت ہے، آج کسی کی بادشاہت نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے تقریباً 40 سال یہ قیامت کا زمانہ رہے گا، یعنی ساری دنیا تقریباً 40 سال تک بالکل فنا رہے گی۔ اس وقت نہ عذاب ہوگا، نہ کسی کو اجر ملے گا، نہ جنت ہوگی، نہ دوزخ ہوگی، نہ رحمت کے فرشتے ہوں گے، نہ عذاب کے فرشتے ہوں گے، نہ قبر کا عذاب ہوگا، نہ اجر ہوگا۔ تقریباً 40 سال تک یہ زمانہ رہے گا، اللہ قہر و غضب کے حال میں ہوگا۔ پھر اللہ تعالی، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جتنے عرصے چاہے گا یہ اس طریقے سے رہے گا۔ بہرحال اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے آسمانوں کو برسنے کا حکم ہوگا، اور اللہ آسمانوں کو برسنے کا حکم دے گا تو آسمان سے 40 دنوں تک مردوں کی منی کے مشابہ بارش برسائی جائے گی۔
جسے مردوں کی منی جس طرح سے ہوتی ہے اس طرح کا پانی آسمان سے برسایا جائے گا. اتنا برسے گا 40 دن کا زمانہ کافی ہوتا ہے. اتنا برسے گا کہ 12 ہاتھ پانی چڑھ جائے گا، یعنی 12 ہاتھ پانی کھڑا ہو جائے گا. پھر اللہ اس پانی سے مخلوق کو اگائے گا. جیسے زمین سبزہ اگاتی ہے، جیسے زمین سے کھیتی اگتی ہے، اس طرح سے مخلوق اگ جائے گی. اپنے اپنے جسم پہلے کی طرح دوبارہ کامل ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالی اسرافیل اور حاملان عرش کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ زندہ ہو جائیں. اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالی حکم فرمائے گا اسرافیل اب تم منہ میں سور لے لو اور حکم ثانی کا انتظار کرو، تیار رہو. جب میرا حکم ثانی ہو تو پھر سور پھونکنا. پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا جبریل اور میکائیل زندہ ہو جائیں، تو وہ بحکم خدا فوراً زندہ ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سب روحوں کو بلوائے گا، وہ لائی جائیں گی اور انہیں سور میں رکھا جائے گا. پھر اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ وہ سور دوبارہ پھونکیں. وہ جیسے ہی سور میں پھونک ماریں گے تو تمام روحیں نکل پڑیں گی، جیسے کہ شہد کی مکھیوں کا ڈنگارا نکلتا ہے. ان سے زمین و آسمان کا درمیانی خلا بالکل بھر جائے گا. یعنی زمین سے لے کے آسمان تک کا جو خلا ہے وہ روحوں سے بھر جائے گا. پھر اللہ رب العزت ان روحوں کو حکم دے گا کہ وہ اپنے اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں. جس جسموں سے میں نے نکالی تھی ان جسموں کے اندر وہ چلی جائیں. ان جسموں کو کھیتی کی شکل میں میں نے اگا دیا ہے. اللہ اکبر، کیسا ہولناک منظر ہوگا. اللہ کے حکم سے زمین کو چیرتی ہوئی نتنوں کے راستے سے وہ تمام روحیں اپنی اپنی جسموں میں چلی جائیں گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں جا چکی ہوں گی. جب اللہ تعالی جبریل و میکائیل و اسرافیل کو زندہ فرمائے گا تو وہ تینوں حکم الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف اٹھیں جائیں گے. ان کے ساتھ میں ایک براق ہوگا، جنتی حلہ ہوگا یعنی جنتی پوشاک. پھر جب حضور کی قبر شریف کھلے گی، حضور کی نظر جبریل پر پڑے گی. پوچھیں گے جبریل آج کیا دن ہے؟ وہ بتائیں گے ھذا یوم القیامہ. آقا یہ قیامت کا دن ہے، آقا یہ روز حاقہ ہے، آقا یہ روز قارعہ ہے. تو حضور سب سے پہلے امت کو یاد کریں گے. پوچھیں گے جبریل ما فعل اللہ بامتی، اللہ نے میری امت کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کریں گے حضور سب سے پہلے جن سے زمین شق ہوئی ہے وہ آپ ہیں. آقا سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلنے والے آپ ہیں. امت کا حال تو بعد میں پتہ چلے گا. سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں ہمیں بھیجا گیا. سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا. وہ سور پھونکیں گے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اپنی اپنی قبروں سے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں سے جلدی جلدی نکل پڑیں گے اس حال میں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، رب کی طرف تیزی سے روا دبا ہوں گے. سب کے سب جا کر ایک ہی جگہ کھڑے ہو جائیں گے. ایک جگہ پر
سب کے سب کھڑے ہوں گے، یہ حساب کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن کے تعلق سے فرماتا ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، آج سب ننگے ہوں گے، مگر کسی کی یہ ہمت نہ ہوگی کہ کسی کے بدن کی طرف کو دیکھے۔ وہ اپنے میں اتنا کھویا ہوگا، وہ اپنے میں اتنا پھنسا ہوگا کہ اسے دوسرے کے جسم کی پرواہ نہ ہوگی۔ لوگ خوف خدا سے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے اور پھر ان کو پسینہ چھوٹے گا، یہاں تک کہ جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہ جگہ پسینے سے بھر جائے گی، حتیٰ کہ بعض کو منہ تک پہنچے گا اور بعض کو ٹھوڑی تک پہنچے گا۔ یہ پسینہ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق ہوگا۔ نامہ اعمال لوگوں کے ہاتھ میں دیے جانے کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ جو کرامن کاتبین نے ان کا نامہ اعمال لکھ کے تیار کیا ہے، جب مدار محشر برپا ہوگا تو کرامن کاتبین گناہگاروں کو ان کے الٹے ہاتھ میں اور پیچھے سے ان کا نامہ اعمال دے رہے ہوں گے، اور فرشتے اور جو نیکوکار ہوں گے، جو اچھے کام کیے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حکم سے ان کے داہنے ہاتھ میں اور سامنے سے فرشتے نامہ اعمال دے رہے ہوں گے، ان کا نوشتہ دے رہے۔ بس جس کا نام اعمال سامنے سے اور داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے خوشخبری ہے، جس کا نام اعمال پیچھے سے اور الٹے ہاتھ میں دیا گیا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔